دو چیزوں کا صدقہ دینا عادت بنا لو، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی حلال مال سے کیے گئے صدقے کو بڑھاتا ہے۔ بخاری شریف میں مذکور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس میں زیادتی کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے تاکہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ معمولی صدقے کے سبب آگ سے بچاؤ۔ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دو شخص آئے، ایک فقر و فاقہ کی شکایت لیے ہوا تھا اور دوسروں کو راستوں کے غیر محفوظ ہونے کی شکایت تھی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک راستوں کے غیر محفوظ ہونے کا مستحق تعلق ہے تو بہت جلد ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب ایک قافلہ مکہ سے کسی محافظ کے بغیر نکلے گا اور اسے راستے میں کوئی خطرہ نہ ہوگا، اور یا فقر و فاقہ تو قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے یہ حال نہ ہو جائے کہ ایک شخص اپنا صدقہ لے کر تلاش کرے لیکن کوئی اسے لینے والا نہ ملے، پھر اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہ ہوگا اور نہ ترجمانی کے لیے کوئی ترجمان ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، کیا میں نے تجھے دنیا میں مال نہیں دیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیا میں نے تیرے پاس پیغمبر نہیں بھیجا تھا؟ وہ کہے گا ہاں بھیجا تھا۔ پھر وہ شخص اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو آگ کے سوا اور کچھ نظر نہیں آئے گا، پھر بائیں طرف دیکھے گا اور ادھر بھی آگ ہی آگ ہوگی، پس تمہیں جہنم سے ڈرنا چاہیے، خواہ ایک کھجور کے ٹکڑے ہی کا صدقہ کر کے اس سے اپنا بچاؤ کر سکو۔ اگر یہ بھی میسر نہ سکے تو اچھی بات ہی منہ سے نکالے، محنت مزدوری کر کے صدقہ کرنا۔ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو صدقہ کرنے کا حکم دیا تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بہت سے بازار جا کر بوجھ اٹھانے کی مزدوری کرتے اور اس طرح کا ایک غلہ یا کھجور وغیرہ حاصل کرتے جیسے صدقہ کرتے۔ تو نگری کی امید اور غربت کے خوف کے دوران صدقہ کرنا۔ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ، کس طرح کے صدقے میں سب سے زیادہ ثواب ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صدقے میں جسے تم صحت کے ساتھ بخل کے باوجود کرو، تمہیں ایک طرف تو فقیری کا ڈر ہو اور دوسری طرف مالدار بننے کی تمنا اور امید ہو، اور اس صدقہ خیرات میں ڈھیل نہ ہونی چاہیے کہ جب جان حلق تک آ جائے تو اس وقت تو کہنے لگے کہ فلاں کے لیے اتنا اور فلاں کے لیے اتنا، حالانکہ وہ تو اب فلاں کا ہو چکا۔ امہات المؤمنین میں سے زیادہ صدقہ کرنے والے کی فضیلت بخاری شریف میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض بیویوں نے اب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلے ہم میں آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون جا کر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا۔ اب ہم نے لکڑی سے ناپنا شروع کر دیا تو سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے لمبے ہاتھ والی کے لیے، ہم نے بعد میں سمجھا کہ لمبے ہاتھ والی ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد صدقہ زیادہ کرنے والی سے تھی، اور زینب رضی اللہ عنہا ہم سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملیں گی۔ صدقہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھا۔ غیر مستحق کو صدقہ جانے کے باوجود صدقے کا قبول ہو جانا، بسا اوقات انسان اچھی نیت سے صدقہ کرتا ہے لیکن صدقہ غیر مستحق کو چلا جاتا ہے، ایسی صورت میں انسان کو اس حدیث کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے بنی اسرائیل سے کہا کہ مجھے ضرور صدقہ آج رات دینا، چنانچہ وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور ناواقفی سے ایک چور کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آج رات کسی نے چور کو صدقہ دے دیا۔ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ، تمام تعریف تیرے ہی لیے ہیں، آج رات میں پھر ضرور صدقہ کروں گا۔ چنانچہ وہ دوبارہ صدقہ لے کر نکلا، اس مرتبہ ایک فحشاء کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب صبح آئی تو پھر لوگوں نے چرچا ہوا کہ آج رات کسی نے فحشاء عورت کو صدقہ دے دیا۔ اس شخص نے کہا، اے اللہ، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، میں زانیہ کو اپنا صدقہ دے آیا، اچھا آج رات پھر ضرور صدقہ نکالوں۔ چنانچہ اپنا صدقہ لیے وہ پھر نکلا اور اس مرتبہ ایک مالدار کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں کے زبان پر ذکر تھا کہ ایک مالدار کو کسی نے صدقہ دے دیا۔ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ، ہم تیرے ہی لیے ہیں، میں اپنا صدقہ علمی سے چور، فحشاء اور مالدار کو دے آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے
بتایا گیا کہ جہاں تک چور کے ہاتھ میں صدقہ چلے جانے کا سوال ہے تو اس میں اس کا امکان ہے کہ وہ چوری سے رک جائے، اس طرح فحشہ کو صدقہ کا مل جانے اس پر اس کا امکان ہے کہ وہ زنا سے رک جائے، اور مالدار کے ہاتھ میں پڑ جانے کا یہ فائدہ ہے کہ اسے عبرت ہو، اور پھر جو اللہ عز و جل نے اسے دیا ہے وہ خرچ کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان کے مالوں میں سے صدقہ وصول کیجیے تاکہ آپ انہیں اس کے ذریعے پاک کریں اور بابرکت فرمائے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا جو تم آگے بھیجو گے اپنے لیے تو اسے اللہ کے پاس یہی بہتر اور اس کا اجر بڑا پاؤ گے، یعنی اس کا ثواب قیامت میں اس سے افضل پاؤ گے۔ جو تم نے دیا اور اس سے اجر میں اس سے زیادہ پاؤ جو تم نے پیچھے چھوڑا اور آگے نہ بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ خطا کو مٹا دیتا ہے جس طرح کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیکی صدقہ ہے، اور ہر نیکی یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کو مسکراتے چہرے سے ملے، اور یہ کہ تو اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ صدقہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دگنا اور اللہ تعالیٰ کے اس سے بھی زیادہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، ترجمہ کون شخص ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے بس وہ دگنا کر دے اس کو اس کے واسطے بہت دگنا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیر کو پوشیدہ دینا اور کم مال والے کا کوشش سے خرچ کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہوں تو وہ دو فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں۔ ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور وہ دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ مال نہ خرچ کرنے والے بخیل کے مال کو تلف کر دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ بندے کے مقام کو درگزر کرنے کی وجہ سے بلند کرتا ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے تواضع اختیار کی تو اللہ تعالیٰ اسے بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حلال کمائی سے کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کے لیے اسے بڑھاتا رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح کوئی ایسے